آخرت کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بڑی سخت ہے، بہت ایکوریٹ. جب ہم نے بات کی تھی نا کہ بہت ایکوریٹ ہے، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہیں، زیب و زینت نہیں ہے، جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ مفلس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، یہ تینوں چیزیں کی، بڑے بڑے اعمال ہیں یہ سب کیے ہوں گے، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس حال میں آئے گا کہ کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس حال میں آئے گا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا، اس حال میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اور اس حال میں آئے گا کہ کسی کا مال کھایا ہوگا ناحق طریقے سے. تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہوگی اس نے، ان سب کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے ان کو ان کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیاں ڈالنا شروع کر دے گا. جس سے زیادتی کی ہے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور ان لوگوں کا حق ادا کیا جائے گا نیکیوں میں سے. اب اس کی نیکیاں نکلتی چلی جائیں گی، دوسروں کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی. جس کو گالی دی تھی، چلو اس کی نیکی نکالو، اس میں ڈال دو. اس نے پیسے کھائے تھے، اس کو دھوکہ دے کے پیسے لیے تھے، اس کی زمین غصب کی تھی، اس کا مال غصب کیا تھا، اس کے مال لے کے بھاگ گیا تھا، چلو بھائی اس کی نیکیاں نکالو اور اس کو دو جس کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی تھی. کسی کو قتل کیا تھا، اس کی نیکیاں لو، اس میں ڈالتے جاؤ. اب اس کی نیکیاں نکالتے چلے جائیں گے. اب سوچیں کہ ساری زندگی نمازیں پڑھ کے پہنچا ہوا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، حج بھی دھڑا دھڑ کیے ہوئے تھے اور زکوٰۃ بھی پے کرتا تھا. اب اس کی اتنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ کیا ہو رہا ہے کہ دوسروں میں بانٹی جا رہی ہیں، بانٹتے جائیں گے بانٹتے جائیں گے بانٹتے جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق ابھی باقی رہیں گے، جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں وہ باقی رہیں گے. پھر کیا کیا جائے گا؟ حکم دیا جائے گا کہ جن کے حقوق اس نے ادا کرنے تھے ان کے گناہ لو اور اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ، اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے اور کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ جہنم میں چلا جائے گا. بڑی خوفناک بات ہے یہ. اگر ہم غور کریں اس چیز کے اوپر تو یہ دنیا میں ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں چند نیکیاں کر کے، صرف نمازیں پڑھ لی، کتنے مطمئن ہوتے ہیں جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے بڑی توفیق دی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. لیکن کیا اس سے پتہ کیا لگتا ہے کہ صرف نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو معاملات جو ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں. کیونکہ اس میں دیکھیں، اس میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں. گالی دی کس کو دی ہوگی؟ کسی انسان کو دی ہوگی. تہمت لگائی کسی انسان پہ لگائی ہوگی. قتل کیا کسی انسان کو قتل کیا ہوگا. مال کھایا کسی انسان کا مال کھایا ہوگا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگوں سے متعلق معاملات ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عبادات بھی جو اتنی بڑی بڑی عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی اور ان کے نام اعمال میں چلی جائیں گی. تو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ہمیں بہت احتیاط سے زندگی بسر کرنی ہے کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں بالخصوص بہت زیادہ احتیاط کریں، تاکہ جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں ہمارے اعمال کل کو قیامت کے دن لوگوں کے اندر نہ بانٹ دیے جائیں. اس چیز کا بھی احساس رکھنا جو ایک آئیڈیل مسلم ہوتا ہے وہ اس چیز کو بھی سمجھ کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس سے کسی قسم کی کسی کے حق میں حق تلفی نہیں ہو.